بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی ہم پڑھیں گے جماعت دوم کی اردو سبق نمبر 6 چڑیا اور چوہا۔ سب سے پہلے ہے سوچیں اور بتائیں ہمسائے کون ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے ہمسائے کون ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر کے آس پاس رہنے والے جو گھر ہیں لوگ ہیں وہ ہمارے ہمسائے ہوتے ہیں۔ اس کا جواب ہم یوں بھی دے سکتے ہیں کہ پڑوس میں رہنے والے لوگ ہمارے ہمسائے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے لڑائی جھگڑے سے کیا نقصان ہوتا ہے۔ لڑائی جھگڑے سے آپس میں نفرت اور دشمنیاں پھیلتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں جانور اور پرندے اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں۔ پرندے گھونسلوں اور چوہے وغیرہ اپنے بلوں میں رہتے ہیں۔ چڑیا اور چوہا۔ سبق کی پڑھائی شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ہے تلفظ سیکھیں۔ پیڑ، بل، پھوڑ، چھینا جھپٹی، بانٹ، لڑنا بھیڑنا، جھٹ، پچھتانا۔ شیشم کے پیڑ پر چڑیا کا گھونسلہ تھا۔ شیشم کہتے ہیں درخت کو، اس کو ٹاہلی کا درخت بھی کہتے ہیں۔ پیڑ کہتے ہیں درخت کو۔ جڑوں میں چوہے نے بل بنا رکھا تھا، مطلب کہ سوراخ کیا ہوا تھا۔ دونوں ہمسائے تھے لیکن آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے۔ ایک دن چوہا بل سے باہر نکلا، اسے کچھ ہی دور روٹی کا ٹکڑا نظر آیا۔ اسی لمحے مطلب کہ اسی وقت چڑیا نے بھی اسے دیکھ لیا۔ ادھر سے چوہے نے چھلانگ لگائی، ادھر سے چڑیا پھر سے اڑی۔ دونوں ایک ساتھ ٹکڑے کے قریب پہنچے۔ چڑیا نے کہا یہ میرا ہے۔ چوہا بولا نہیں یہ میرا ہے۔ ٹھہریں اور بتائیں چڑیا اور چوہے کا آپس میں تعلق کیسا تھا۔ چڑیا اور چوہا آپس میں دونوں ہمسائے تھے لیکن لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ دونوں میں چھینا جھپٹی ہونے لگی۔ چھینا جھپٹی مطلب زور زبردستی۔ ایک بکری قریب ہی چڑھ رہی تھی، کہنے لگی دیکھو لڑنا بھیڑنا بری بات ہے۔ لڑنا بھیڑنا مطلب لڑائی جھگڑا کرنا بری بات ہے۔ مل بانٹ کر کھا لو، آدھا ٹکڑا چڑیا لے لے، آدھا چوہا کھا لے۔ چڑیا نے کہا مجھے منظور نہیں، پہلے میں نے دیکھا تھا اس لیے یہ میرا ہے۔ چوہا بولا نہیں، پہلے میں نے اسے دیکھا تھا اس لیے یہ صرف میرا ہے۔ ایک چلاک کوا یہ لڑائی دیکھ رہا تھا۔ چلاک مطلب کہ ہوشیار۔ وہ جھٹ سے ٹکڑے پر جھپٹا، پنجے میں دبایا، کائیں کائیں کرتا ہوا اڑ گیا۔ چڑیا اور چوہا دونوں لڑتے جھگڑتے رہ گئے۔ ٹکڑا چڑیا کو ملا نہ ہی چوہے کو۔ دونوں بہت پچھتائے، سوچنے لگے ہائے افسوس، لڑائی نہ کرتے، مل بانٹ کر ہی کھا لیتے۔ ٹھہریں اور بتائیں بکری کی تجویز پر چڑیا اور چوہے نے کیا جواب دیا۔ بکری نے جو تجویز دی تھی دونوں میں سے ہر ایک نے کہا کہ پہلے میں نے دیکھا ہے اس لیے یہ میرا ہے۔ کسی نے بھی بکری کی تجویز کو نہیں مانا اور پھر دونوں ہی بعد میں پچھتائے۔ چڑیا اور چوہا سبق کی مشق دیکھیں۔ سب سے پہلے ہے دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ بانٹنا تقسیم کرنا، چھینا جھپٹی ایک دوسرے سے چھیننا، پچھتانا افسوس کرنا، جھٹ فوراً، لڑنا بھیڑنا لڑائی کرنا، ہائے کلمہ افسوس مطلب کہ افسوس کے کلمات ہیں یہ۔ سوال نمبر 2 ہے سبق کے مطابق درست جواب اور غلط جواب کی نشاندہی دائرہ لگا کر کریں۔ سب سے پہلے ہے چڑیا کا گھونسلہ شیشم کے درخت پر تھا، یہ درست ہے۔ چڑیا اور چوہا مکئی کے دانے پر لڑنے لگے، یہ غلط ہے کیونکہ وہ روٹی کے ٹکڑے پر لڑ رہے تھے۔ چڑیا اور چوہے نے بکری کی نصیحت نہ سنی۔ چیل روٹی کا ٹکڑا لے اڑی، یہ غلط ہے، کوا آیا تھا روٹی کا ٹکڑا لے کے گیا تھا۔ چڑیا اور چوہا بہت پچھتائے، یہ درست ہے۔ سوال نمبر 3 ہے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ چڑیا اور چوہے کو کھانے کی کیا چیز نظر آئی۔ چڑیا اور چوہے کو روٹی کا ٹکڑا نظر آیا تھا۔ چڑیا اور چوہا کیوں پچھتائے۔ روٹی کا ٹکڑا نہ چڑیا کو ملا نہ ہی چوہے کو ملا، اس لیے دونوں ہی پچھتائے۔ اس کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا۔ اس کہانی سے میں نے درج ذیل باتیں سیکھی ہیں۔ ہمیں ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، ہمیں لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہیے، معمولی سی چیزوں پر لڑنے کی بجائے ہمیں چیزیں ایک دوسرے کو دینی چاہیے۔ سوال نمبر 4 دیکھیں۔ گروپ بنا کر چڑیا اور چوہے کی کہانی اپنے الفاظ میں سنائیں۔ اچھا تو کہانی ہم سناتے ہیں۔ ایک درخت پر چڑیا کا گھونسلہ تھا،
और उस दरख्त की जड़ों में चूहे ने बिल बना रखा था। एक दिन चूहे को रोटी का टुकड़ा नजर आया और साथ ही चिड़िया ने भी वो टुकड़ा देख लिया। दोनों टुकड़े पर लपके और लड़ने लगे। एक बकरी ने उन्हें आधा आधा बांटने की तजवीज़ दी, लेकिन दोनों ने उसकी तजवीज़ को नहीं माना। आखिरकार एक कौवे ने उन्हें लड़ता हुआ देखकर झपटा लगाया और टुकड़ा लेकर उड़ गया। अब चिड़िया और चूहा दोनों बहुत पछताए और समझ गए कि लड़ाई अच्छी नहीं थी। अगर हम मिल बांट कर खा लेते तो ही हमारी भलाई होनी थी उसमें। लफ्ज़ों का खेल। मिसाल के मुताबिक हरूफ को जोड़कर लफ्ज़ में तब्दील करें और इस लफ्ज़ के आखिरी हरफ से नया लफ्ज़ बनाएं। जैसे ये लफ्ज़ बना है छलांग और इसका आखिरी लफ्ज़ हरफ था गाफ। गाफ से नया लफ्ज़ बना है गाय। इसी तरह से है मीम नून जोए वाव रे मंजूर। और आखिरी हरफ है रे, तो रे से हम नया लफ्ज़ लिखेंगे रस्सी। रास्ता भी हो सकता है, कोई सा भी आप लिख सकते हैं। रे वाव टे छोटी है टी, रोटी। और ये से हम लिखेंगे यक्का। टे काफ अड़े अलिफ टुकड़ा। आखिर पे है अलिफ, तो अलिफ से हम लिख देते हैं अनार। काफ वाव वाव अलिफ कव्वा। अब यहाँ पे 2 दफ़ा वाव इस्तेमाल हुआ है, एक ये वाला जोड़ा और एक ये वाला जोड़ा, लेकिन हम जब लिखेंगे तो वाव एक ही दफ़ा लिखेंगे ऐसे और ऊपर शद लगा देंगे। और जिस भी हरफ के ऊपर शद आती है वो 2 दफ़ा बोला जाता है, कव वा। आखिर पे अलिफ है और अलिफ से हम नया वर्ड बनाएंगे इंसान। अगला सवाल है जी, कवायद सीखें। दर्ज झैल अल्फाज को गौर से पढ़ें। उन अल्फाज के आखिर से अलिफ या हे हटाकर बड़ी ये लगाने से इनकी जमा बन गई है। वाहद और जमा। वाहद अल्फाज के जमा बनाने के लिए जिन अल्फाज के आखिर पर अलिफ और हे आता है उसको हटाकर बड़ी ये लगाने से उनकी जमा बन जाती है। और इस दूसरी बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि अलिफ और हे अगर तो लफ्ज़ के साथ जुड़ा हुआ है तो बड़ी ये को भी जोड़ना है। अगर अलिफ और हे अलहदा से लिखा हुआ है हटाकर तो बड़ी ये को भी हमने अलहदा से लिखना है। जैसे कि ये कव्वा, कव्वा में जो अलिफ है वो अलहदा से है तो हमने इसकी बड़ी ये भी अलहदा से लिखनी है। और बेटा का अलिफ जो है वो साथ जुड़ा हुआ है तो हमने इसको जमा बनानी है, तो बेटे की जो ये है वो साथ जोड़ के लिखनी है। लड़का तो इसकी लड़के, तोता तोते, बच्चा बच्चे, पोता पोते। सवाल नंबर 7 देखें। दी हुई इबारत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़िए। हम गांव में रहते हैं। गांव में ज़्यादातर मकान कच्चे हैं, गलियां भी कच्ची हैं। गांव के लोग बहुत मेहनत करते हैं, वो अनाज सब्जियां और फल उगाते हैं। लोगों ने मवेशी भी पाल रखे हैं। ये मवेशी दूध देते हैं, दूध से लस्सी मक्खन और घी बनता है। लोग ताज़ा दूध घी मक्खन फल और सब्जियाँ खाते हैं, इसलिए वो सेहतमंद रहते हैं। कुछ नया लिखें। दी हुई हर तस्वीर के नीचे जुमले लिखकर कहानी मुकम्मल करें। पहले हम तस्वीरों को देखते हैं, उनको समझते हैं। सबसे पहली जो तस्वीर है उसमें एक हमें शेर दिखाया गया है जो कि सो रहा है, बहुत आराम की नींद। और उसके साथ वाली तस्वीर में है कि शेर उठ चुका है और चूहा उसके ऊपर जो है वो खेल रहा है और शेर बहुत गुस्से से उसको देख भी रहा है। अगली तस्वीर है
ایک تصویر میں ہمیں دکھایا ہوا ہے کہ شیر جو ہے وہ جال میں پھنسا ہوا ہے، اور اس سے اگلی تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چوہا جو ہے وہ اپنے دانتوں سے جال کو کاٹ رہا ہے۔ تو ہم نے اس ساری تصاویر سے کہانی لکھنی ہے۔ کہانی ہم یہ لکھیں گے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شیر جنگل میں آرام کر رہا تھا۔ ایک چوہا شیر کی پیٹھ پر چڑھ کر اچھل کود کرنے لگا۔ اچانک شیر کی آنکھ کھل گئی اور اس نے چوہے کو پکڑ کر اس سے کہا کہ تو نے میری نیند خراب کی ہے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ چوہے نے کہا، اے جنگل کے بادشاہ، تو مجھے معاف کر دے، میں کبھی تیرے احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گا۔ شیر نے چوہے کو چھوڑ دیا۔ کچھ روز بعد ایک شکاری جنگل میں آیا اور اس نے شیر کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ شیر زور زور سے دہاڑنے لگا۔ چوہے نے شیر کی آواز سنی تو فوراً اس کی مدد کو پہنچا۔ دیکھا تو شیر جال میں پھنسا ہوا تھا۔ چوہے نے اپنے تیز دانتوں سے جال کاٹنا شروع کر دیا۔ آخرکار شیر جال سے باہر نکل آیا۔ شیر حیران رہ گیا کہ ایک چھوٹے سے چوہے نے مجھ جیسے بڑے جانور کو جال سے آزاد کرا دیا۔ اس کا جو اخلاقی سبق ہے وہ ہمیں کیا ملتا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیں، آؤ کریں کام۔ سچ کی برکت کے عنوان سے کہانی کو ڈرامے کی صورت میں جماعت میں پیش کریں۔ سچ کی برکت کی کہانی جو ہے اس کو ڈرامے کی صورت میں، ڈرامہ کہتے ہیں ٹیبلو جس کو ہم کہتے ہیں، کہ کلاس میں کچھ بچے اس کو ڈرامے کی صورت میں پیش کریں۔ تو یہ جو ہے وہ کلاس میں آپ لوگ اپنی جماعت میں ضرور کیا کریں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔